بریک کے بعد خوش آمدید۔ جب اوباما امریکہ کے صدر بنے تو ایف پاک پالیسی کا بڑا شور مچا، جس میں پاکستان اور افغانستان کو ایک ہی مسئلے کے طور پر دیکھا گیا، مگر اب لگتا یہ ہے کہ امریکہ کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، جس کا ثبوت نیو یارک ٹائمز کا کل کا ایک مضمون ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم افغان جنگ کی پوری اسٹریٹجی کو بدلنے جا رہی ہے۔ اب امریکہ کی توجہ پاکستان میں القاعدہ کے ٹھکانے ہوں گے، جبکہ طالبان کو اس سب سے بالکل علیحدہ رکھا جائے گا، کیونکہ ان سے امریکہ کو کوئی براہ راست خطرہ نہیں ہے۔ القاعدہ کا وجود افغانستان میں ہمیشہ سے نہیں تھا، یہ لوگ دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، ان کی تعداد اس وقت 100 سے زیادہ نہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے امریکہ کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ یہ نیو یارک ٹائمز نے لکھا۔ اس سوچ کو امریکہ نے پاکستان فرسٹ کا نام دیا ہے، جو آئندہ کے لیے امریکہ کی اسٹریٹجی طے کرے گی۔ اس نئی حکمت عملی میں پاکستان کی فوج کا رول بہت اہم ہے، لیکن دوسری طرف فوج کھل کر کیری لوگر بل کی مخالفت کر رہی ہے۔ آخر فوجی قیادت سوچ کیا رہی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے سابق سیکرٹری فاٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ۔ بہت شکریہ محمود شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ جو اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے اس میں جو لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کل جو یہ بیان آیا فوجی قیادت کی طرف سے، ظاہر بات ہے یہ ایک انپریسیڈنٹڈ بیان ہے، اس قسم کا تاریخ میں شاید نہ ملا ہو کہ اتنی اوپنلی کھل کر وہ حکومت کی پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ہوا، اس پہ ڈسکشن ہوئی ہوگی، بہت سارے آرگیومنٹس آئے ہوں گے، ایک سرٹن لائن آف تھنکنگ ہے جس کے ذریعے پھر ایک فیصلہ ہوا کہ یہ کریں گے۔ یہ جاننا چاہ رہے ہیں ہم کہ یہ لائن آف تھنکنگ کیا ہوگی، وہاں پہ کیا آرگیومنٹس ہوئے ہوں گے اس کانفرنس کے اندر جس کے بعد اتنا بڑا فیصلہ کیا انہوں نے؟ دراصل اگر آپ دیکھیں اور ان بٹوین دی لائنز دیکھیں، ایسا نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ابھی یہی سوچ رہا ہے کہ افغانستان میں جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے، اور شاید افغانستان کا حل جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عراق اور افغانستان کے بعد جو نیکسٹ ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہے، اور بلکہ افغانستان سے نکلنے کے لیے پاکستان کو ٹارگٹ شاید کیا جائے ابھی۔ اور یہ تمام دوستی کے آڑ میں جو مختلف واقعات ہوتے رہے ہیں، مثال کے طور پہ بلیک واٹر جو ہے ان کو یہاں پر داخل کیا گیا، جو کیری لوگر بل کے ساتھ شرائط ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جو امداد ہے اس کے لیے امریکی ادارے آئیں گے اور وہ خود اس کو خرچ کریں گے۔ افغانستان میں وہ کرتے رہے ہیں کیونکہ وہاں حکومت نہیں تھی، اور 10 سالوں سے جو وہ کرتے رہے ہیں اس سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ ایکچولی وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کو میں بہت زیادہ امریکن پریزنس ہو۔ ساتھ ہی بریگیڈیئر صاحب، یہ جو فوجی قیادت کے دو خدشات ہیں، آپ کے خیال میں اس کانفرنس میں یہی ایشو سامنے آئے ہوں گے، اور ان کی بیسس پر اس قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اتنا بڑا ایک قدم اٹھائیں گے؟ دراصل بالکل، اس کے علاوہ جو بہت اہم چیز ہے، پاکستان کی جو اسٹیٹ میں جو ایک ادارہ جس کو سینٹر آف گریویٹی پاکستان کی ہے وہ آرم فورسز ہے، اور اگر آرم فورسز کو آپ کسی طریقے سے کمزور کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس پہ ڈیبیٹ تو بہت ہوئی ہوگی، کیونکہ جس قسم کا یہ ڈیسیشن ہے یہ بہت بڑا ڈیسیشن ہے، اس کے جو ریپرکاشنز ہیں پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کے سسٹم پر۔ جو فوجی قیادت بیٹھی تھی کل اس ٹیبل کے ارد گرد، ان کو یہ احساس تو ہوگا کہ اس کے بعد اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو آپ کے خیال میں یہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا، اور ٹرننگ پوائنٹ کیا آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب ہے کہ اس میں ٹرننگ پوائنٹ یہی ہے کہ جو تینوں کنڈیشنالٹیز ہے، ایک آرمی کے بارے میں ہے، دوسرے ہمارے نیوکلیئر جو ایسٹس ہے ان کے بارے میں ہے، تیسرے جو ایڈ کے سلسلے میں ہے۔ اگر امریکہ کی حکومت چاہتی کہ جی وہاں جمہوری حکومت کو مستحکم کیا جائے تو اتنا کہنا کافی تھا کہ وہاں پر جو ہے جب جمہوریت ہوگی تو پاکستان کو امداد ملے گی۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ جو آپ پوائنٹس ریز کر رہے ہیں، اگر یہ ان پہ آبجیکشنز ہیں، خدشات ہیں وہ تھے، تو اس کے تو بہت سے طریقے تھے۔ وہ حکومت کو ایک میسج بھجوا سکتے تھے، ایک خاموشی سے ان کو کہا جا سکتا تھا۔ اس طرح پبلکلی آنا اور کہنا اور اس کے جتنے جو اس کے اثرات ہیں اس بیان کے ان کو برداشت کرنا، یہ آپ کے خیال میں کیوں کرنا پڑ گیا؟ دراصل ایک طرف حکومت، خاص کر صدر صاحب اور ان کے کچھ منسٹر جو ہیں اور ہمارے ایمبیسڈر جو ہے
وہ کنٹینیوسلی یعنی جو کنڈیشنالٹیز ہے اس کے اندر جو امپلیکیشنز ہے پاکستان کے، اس کے باوجود اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستانی عوام میں اضطراب ہے، میڈیا میں بھی یہ چیز ہے، فوج کے اندر بھی پروفیشنلی ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ انفارچونیٹلی اگر یہ کہا جائے کہ فوج کے اندر جو پوسٹنگز ہے، پروموشنز ہے، وہ سیاسی قیادت کرے گی۔ ہمارے جو سیاسی لوگ جو پہلے بیوروکریسی میں پوسٹنگ یہ obviously یہ جسے کہتے ہیں کہ ان ایشوز پہ بغیر صاحب ریڈ فلیگ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، مجھے جو سمجھ آ رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ فوجی قیادت نے خاموشی سے پہلے یہ تحفظات کو کنوے کیا ہوگا، اور بار بار کرنے کے باوجود اگر وہاں سے کوئی مثبت کوئی رد عمل یا کوئی رسپانس نہیں آ رہا تو مجبوراً انہوں نے پبلکلی جا کے اس قسم کی بات کی ہے۔ جی بالکل، اور میرے خیال میں ایک طرف سے ہمیں پوری ایک تیاری کرنی چاہیے کہ اگر امریکہ کی سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ افغانستان کا حل پاکستان میں ہے، اور وہاں پر اینٹی پاکستان لابیز بھی موجود ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ اسی طریقے سے رہیں، تو میرے خیال میں جب وہ اتنی بڑی تیاری کر رہے ہوں اور اتنے طریقے سے وہ جا رہے ہوں، کوئٹہ کے بارے میں اسٹیٹمنٹس آئی کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کریں گے، یہ دوسرے جو 2-3 واقعات ہیں سب کو اکٹھا کر کے آپ دیکھیں تو ایک بلیک سی سچویشن پاکستان کے لیے آ رہی ہے۔ اور اس بلیک سچویشن کا، اس جو بلیک سچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے رسپانس میں فوج نے یہ ایکسٹریم قدم اٹھائے ہے، یہ آپ کا جو ہے موقف ہے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر محمود شاہ، وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے ہمیں جوائن کرنے کا اور ہم سے اپنے خیالات شیئر کرنے کا۔ بتا رہے تھے کہ عین ممکن ہے کہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ فوج نے یہ کیا ہو کہ پبلکلی آ کے حکومت کو یہ کہا ہو کہ یہ بل مت پاس کریں، اور شاید یہ اسی صورت میں ہوا ہو کہ جو ان کے آف دا ریکارڈ یا خاموشی سے جو ان کا میسج تھا وہ کنوے ہونے کے باوجود شاید اس پہ اس قسم کا رسپانس نہیں آ رہا تھا جو وہ چاہ رہے تھے۔ بہرحال اس کے جو بھی اثرات ہیں وہ تو آنے والے دنوں میں انفولڈ کریں گے۔